میں گراؤنڈ ریالٹیز پر رہ کر بات کر رہا ہوں. میں نے کہیں پر آپ کو کوئی حدیث یا آیت کوڈ کر کے نہیں بتائی. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اقوام عالم کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ممالک جو ہیں وہ دوام انہی فیکٹرز کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں. لیکن پاکستان اس بنیاد پر دوام اور بقا حاصل نہیں کر سکتا. یہ بقا حاصل کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر, کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو ملک عزیز پاکستان کے تمام باسیوں میں کامن ہے. دوسری کوئی چیز کامن نہیں ہے, دوسری کوئی چیز کامن نہیں. نہ نسل پیور, نہ زبان پیور, ٹھیک ہے, یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں. اور سرحدوں کے معاملے میں ہم انتہائی انسیف. تو اگر دوام حاصل ہو سکتا ہے تو اسلام کی بنیاد پر. اب یقیناً یہاں پر بات ختم نہیں ہو سکتی. آپ چاہیں گے کہ اس کے بھی کچھ دلائل ملے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ملک عزیز پاکستان کا دوام اسلام ہی کی وجہ سے حاصل ہو سکتا ہے. تو چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے پاکستان کیسے بنا. دیکھیں, آپ تاریخ اٹھا کے اس کا مطالعہ کیجئے, آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بھی حوالے سے حالات سازگار تھے ہی نہیں. پاکستان کبھی بن سکتا ہی نہیں تھا, اس لیے کہ انگریز کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے, ہندو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے. اکثریت ہندوؤں کی, ان کے ساتھ ملے ہوئے سکھ اور عیسائی اور پارسی جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے, اور جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی نہیں چاہتا پاکستان بنے. تو آخرکار پاکستان بن کس طرح گیا؟ کوئی معاملے میں حالات سازگار نہیں تھے. تھوڑا سا ہم پچھلا مطالعہ کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ برے صغیر پاک و ہند کے جو لوگ تھے, ان میں جو مسلمان تھے, ان کا معاملہ کیا تھا. فکری انتشار تھا, جرأت اور ہمت کی کمی تھی, غلام بن کے زندگی بسر کر رہے تھے. اور قائد اعظم کے اپنے الفاظ کے جب وہ آتے ہیں اور دل برداشتہ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں, اور پھر ان کو مائل کیا جاتا ہے واپس لانے کے لیے کہ آئیں اس مسلمانان برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی لیڈری کریں, ان کی نمائندگی کریں. تو ان کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. ہندو کتا اندیش اور میرے خیال میں ناقابل اصلاح, اور مسلمانوں کی صفیں ایسے کم ہمت لوگوں سے بری پڑی ہیں جو میرے ساتھ بات کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر سے پوچھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. ان دونوں گروہوں کے مابین مجھ جیسے آدمی کی جگہ کہاں ہے. یعنی وہ صاف گو آدمی تھا, ٹھیک ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولا, سیاست میں بھی سیاست کا ایک ایسا رنگ دیا, ایک ایسا طریقہ وضع کیا کہ بغیر جھوٹ کے بھی سیاست ہو سکتی ہے. تو جب اس نے اپنی عوام کا یہ معاملہ دیکھا تو یہ دل برداشتہ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی قیادت کیا کروں گا کہ آج مجھ سے جو مشورہ کرتے ہیں, جو میں کہتا ہوں کرنے کے لیے, اگلے دن ڈپٹی کمشنر کو جا کر وہ باتیں بتا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی قیادت کس طرح ہو. لہذا لوگ بھی اس طرح کے نہیں تھے, ان کی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ وہ پاکستان حاصل کر پاتے. پھر دوسری بات, اب قائد اعظم کے ساتھ جو لیڈر صاحبان ملے ہوئے تھے, جو نواب ملے ہوئے تھے, مسلم لیگی لیڈر, ان کے متعلق قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں, میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. قائد اعظم کے اپنے الفاظ کو جب ان کے اپنے ساتھیوں کا معاملہ یہ ہو اور عوام کا معاملہ یہ ہو اور پھر بھی پاکستان مل رہا ہے, کیا یہ موجزانہ طریقے سے نہیں مل رہا؟ حالات قطعاً سازگار نہیں ہے. اگلی دلیل سمجھ لیجئے, یہ جو میں نے وضاحت کی اس کے متعلق یہ ہے کہ جب قائد اعظم نے یہ دیکھ لیا کہ انگریز کا معاملہ اس وقت خراب ہے, وہ اپنی بساط لپیٹ رہا ہے, اس نے ہندوستان سے واپس جانا ہی جانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ادھر اکھنڈ ہندو جو ہے وہ پاکستان بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر انگریز اسی حالت میں چھوڑ کے چلا گیا
ان ہندو اکثریت کے پاس ہمیں، تو پھر یقیناً بعد میں آزادی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ چونکہ پاکستان کا مطالبہ رد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو جنت الحماقہ کے باشندے ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، پاکستان تو نہیں بن سکتا، یہ رد کر دیا گیا۔ تو پھر ایک انہوں نے خود ہی مشن دیا جسے کیبنٹ مشن پلان کہتے ہیں۔ اس پلان کے مطابق یہ تھا کہ انگریز برے صغیر سے واپس چلا جائے گا اور یہاں کا اقتدار اکثریت کے حوالے کر جائے گا، یہاں کا اقتدار اکثریت کے حوالے، وہ 10 سال تک حکومت کریں گے، اس کے بعد باہمی گفت و شنید سے یہ علیحدہ خطہ اگر پاکستان بنانا چاہیں گے تو بنا سکیں گے۔ یہ تھا کیبنٹ مشن پلان۔ قائد اعظم نے دیکھا کہ عوام میں بھی دم خم نہیں اور اپنے ساتھیوں کا معاملہ بھی دیکھ لیا اور حالات اور واقعات بھی دیکھے کہ سازگار نہیں ہے، تو یہ کڑوی گولی قائد اعظم نے نگل لی، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یعنی بلیو کرے کہ قائد اعظم نے 6 جون 1946 کو کیبنٹ مشن پلان مان لیا، صرف اس بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد تو امید کی کرن پیدا ہو اور پاکستان حاصل ہو جائے، لیکن 10 سال تک تو پاکستان حاصل نہیں ہوگا۔ 6 جون 1946 تقریباً 1 سال پاکستان بننے سے پہلے یہ کیبنٹ مشن مان لیا، لیکن چونکہ فضاؤں میں نعرے گونجتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اللہ نے ہمیں موجزانہ طور پر پاکستان پھر اس طرح دیا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی ان 2 انگلیوں کے مابین ہیں، وہ جدھر چاہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ لہذا بعض دفعہ اغیار کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو مسلمانوں کے حق میں پہنچتی ہے۔ تو یہی ہوا، پہلے تو گاندھی جی نے کچھ اس طرح کے الفاظ ادا کر دیے، لیکن چونکہ گاندھی اس وقت کسی قسم کا عہدہ نہیں رکھتا تھا کانگریس میں، تو وہ چیز تو صرف نظر ہو گئی، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو جو کہ صدر تھا کانگریس کا، اس نے جب یہ کہا، یہ الفاظ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس نے کہا کہ جب 10 سال تک مرکزی حکومت رہے گی تو اس کے بعد پاکستان کا خیال جو ہے وہ دل سے نکال دیجیے۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو کے الفاظ تھے، بس یہ الفاظ ادا کرنے تھے، تو قائد اعظم چونکہ ایک عقل مند شخص تھے، انہوں نے پھر وہ الفاظ پکڑ لیے اور کہا کہ انگریز کو ان لوگوں کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کے آج الفاظ صدر کے یہ ہے کہ اگر 10 سال مرکزی حکومت ہندوؤں کی رہے گی، اس کے بعد کون سا پاکستان؟ اور اگرچہ اس کے بعد کانگریس نے بڑے بیانات دیے اس بیان کو زائل کرنے کے لیے، لیکن نہیں، پھر ایک قوم ہو کر جب سارے کے سارے قائدم کے پیچھے چلے تو الحمدللہ ملک عزیز پاکستان حاصل ہوا۔ تو اگر یہ الفاظ جواہر لال نہرو کی زبان سے نہ نکلتے تو قائد اعظم تو کیبنٹ مشن مان چکے تھے۔ ٹھیک 1 ماہ 8 دن کے بعد قائد اعظم نے اس پلان کو رد کر دیا، اجتماعی طور پر کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو رد کرتے، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایکسپٹ کر چکے تھے، اب ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو کیا اس سے یہ دلیل ثابت نہیں ہوتی کہ یہ موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا؟